पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया है और एक नई कमांड है। ये कमांड किस तरह काम करेगी और इससे इंडिया को क्या क्या नुकसान हो सकता है और इंडिया इससे इतना वरीड क्यों हो गया है, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और चीन के सफ़ीर ने भी आज पाकिस्तान की तारीफ़ की है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब हर किस्म की जंग लड़ सकता है, हर किस्म के दुश्मन का मुकाबला कर सकता है। कैसे और किस तरह, ये भी डिटेल आपको इस व्लॉग में दी जाएगी। और एक इंडियन अदाकार है, बड़ा पुराना अदाकार है, उसने कोई ऐसी अजीबो गरीब सी बात की, ऐसी गलीज़ बात की है कि पाकिस्तानियों को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये अदाकार होते हैं, ये लोग थे जिनकी हम फिल्में देखते थे। इस अदाकार ने क्या कहा, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ अमेरिका और पाकिस्तान अब दोनों मिल के टीटीपी और बीएलए का मुकाबला करेंगे, जो हम पिछले व्लॉग में आपको बता चुके हैं। ये जो नया वेंचर है ये किस टाइप का होगा और पाकिस्तान और अमेरिका दोनों क्या क्या करेंगे, ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील से बताया जाएगा। और इंडियन आर्मी मट्टी खाने पे मजबूर हो गई, ये एक अजीबोगरीब सी खबर है। एक साइड पे अमेरिका के साथ जो इंडिया लड़ रहा है और वो कह रहा है कि हम बड़े तगड़े हैं और ये जो आपने कहा था कि सीज़ फायर अमेरिका ने करवाया है, और दूसरी साइड पर ये भी कह रहा है कि हमारी फ़ौज बड़ी तगड़ी है और अगली मरतबा हम ज़मीनी जो फोर्सेज हैं वो इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के साथ। और दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि उनकी जो फ़ौज है मट्टी खा रही है। अब ये फ़ौज मट्टी क्यों खा रही है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात सदका जारी होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया, आप इस लिंक पर क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन, आपने सब टॉप स्टोरीज सुन ली हैं। आज है जी मेरा बदला लेने का दिन। चौधरी साहब रोकते थे ना बहुत सारी चीज़ों से, आज एक स्टोरी है दरमियान में बोलेंगे और उस वक्त फिर मैं आज खुल के बोलता हूँ। ये जो मूत्रवासियों का मुल्क है ना, यार फिर नहीं आज बोलो देखो यार, कहने दो यार, जो इन्होंने बोला है ना उस स्टोरी में, मैं वही स्टोरी शुरू कर दूंगा फिर स्टार्ट। नहीं यार, हालांकि मैं दूसरी भी आना चाह रहा हूं। मेहरबानी ना कर। वो देखो, अगर आप वो कहते हैं जानवरों के साथ लड़ते नहीं होते, जानवरों के साथ लड़ेंगे तो खुद जानवर हो जाएंगे। ज़रा अपना मॉरल जो है स्टैचर ऊपर रखो ज़रा। तो सब कुत्ता पागल हो जाए तो गोली मारनी पड़ती है। वही आ जाए। चलिए आप चलते हैं जी अपनी स्टोरी की तरफ। जी सबसे पहली स्टोरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी पे आने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जावेद चौधरी साहब थोड़ी देर पहले अभी एक प्रोग्राम से होके आए हैं और जिसका कुछ जो जिसे कहते हैं ना खुलासा, जिसकी खबर तो आपको कल मिलेगी, लेकिन एक डिटेल थोड़ी सी आपको ये बता देते हैं और थोड़ा सा कि उसके अंदर बड़ा क्या हुआ है। जावेद चौधरी साहब को माशाल्लाह एक बहुत बड़ा एजाज़ मिला है उसके अंदर। उसके मुतालिक मैं चाहूँगा वो अनाउंसमेंट खुद करें, खुद बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान ने और रियासत पाकिस्तान ने किस इज़्ज़त से नवाजा है, किस चीज़ की वजह से नवाजा है, और जो प्रोग्राम वो अटेंड करके आ रहे हैं उसके अंदर उन्होंने क्या क्या देखा, ज़रा मुख्तसर सा ये जानते हैं, फिर चलते हैं। अब 14 अगस्त के ऊपर फंक्शन था और नेशनल स्टेडियम में फंक्शन है, बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, 60,000 से ज़ायद लोग वहाँ पे थे। और ये मार्का हक जो पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ा, उसके साथ साथ 14 अगस्त इन दोनों को मिला के ये फंक्शन किया गया था, जिसमें प्रेसिडेंट साहब भी थे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे और फील्ड मार्शल भी वहाँ पे थे। इसके अलावा तमाम सर्विसेज चीफ जो हैं वहाँ पे मौजूद थे, एम्बेसडर्स भी थे, सारे ब्यूरोक्रेट से पूरी कैबिनेट थी वहाँ पे, और आवाम का जमे गफ़ीर था, यानी कि सारे पेविलियन भरे हुए थे। बारिश भी हुई वहाँ पे आज दिन के वक्त, और यहाँ बारिश की वजह से सीटें गीली थीं, लेकिन गर्मी भी थी, हबस भी थी, लेकिन इसके बावजूद लोग वहाँ पे बैठे रहे, डटे रहे। और हर जो वहाँ पे इवेंट हुआ उसके ऊपर लोगों ने इतना वार्मली पाक फ़ौज को सलाम भी पेश किया, नारे भी लगाए, और ऐसा लगता था कि पाकिस्तान के लिए अब पूरा पाकिस्तान उसका दिल धड़क रहा है। तो बड़े अच्छा फंक्शन था। एम्बेसडर्स को भी मैं देख रहा था कि वहाँ पे चाइनीज़ एम्बेसडर भी थे, वहाँ पे अमेरिकन एम्बेसडर भी थे, और इसके अलावा बाकी सारी एम्बेसीज़ के लोग भी वहाँ पे थे। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का भरपूर फंक्शन हुआ, बड़ा अच्छा लगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की, प्रेसिडेंट साहब ने वहाँ पे तकरीर की, और बाकी जो फंक्शन है वो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान ने उसको टेलीविज़न पे देखा। जिस एजाज़ की बात कर रहे हैं, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। इस जो जंग थी उस दौरान जिन जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है उन सबको कल अवार्ड दिया जा रहा है और तमगा इम्तियाज़ है, और हमारे लिए बड़े ऑनर की बात। इससे पहले भी अल्लाह ताला का ख़ास करम था, ख़ास रहम था, सारा इम्तियाज़ मुझे मिल चुका है, जो ज़ाहिर पाकिस्तान का तीसरा बड़ा अवार्ड है। और उसके बाद अब ये तमगा इम्तियाज़ दिया जा रहा है, ये उन सब लोगों को दिया जा रहा है जिनका कंट्रीब्यूशन था इस जंग में। तो अगर गवर्नमेंट या रियासत ये समझती है कि हमारा जो छोटा सा कंट्रीब्यूशन था, जिसमें हमने लोगों को बताया कि पाकिस्तान
کیا کر رہا ہے اور اس کی کامیابیاں کتنی ہیں، اس کو اگر تسلیم کیا گیا تو میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ میرے ساتھ اور بھی جرنلسٹ ہیں، اور میں یہ نہیں ہوں کہ میں نے کوئی بہت بڑا کمال کیا، باقی لوگوں کا کمال بھی ہے، ان میں بھی شامل ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ڈی سی اوز ہیں جن کے علاقوں میں یہ بمباری ہوئی تھی انڈیا کی طرف سے، پھر اس کے علاوہ سول ڈیفنس کے لوگ ہیں، پھر آرم فورسز کے لوگ ہیں، پھر ایئر فورس کے لوگ ہیں، پھر نیوی کے لوگ ہیں۔ تو ان سب لوگوں نے جنہوں نے پاکستان کا ڈیفنس کیا، تو اس کے اندر اگر مجھے یہ احساس ملتا ہے، یہ ایوارڈ ملتا ہے، تو میرے لیے بڑی بہت قابل فخر بات ہے، اور میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ جن لوگوں نے پاکستان کی حفاظت کی، ان میں اگر یہ قوم، یہ ریاست مجھے بھی شامل کر رہی ہے تو یہ واقعی میرے لیے عزت کی بات ہے، اور میں اس پہ مشکور ہوں بہت، اور یہ بھی بہت اچھا ہے کہ گورنمنٹ ایکنالج کر رہی ہے، اکنالج کر رہا ہوں۔ چلیں آپ کو آپ کی ٹیم کی طرف سے بھی بہت مبارک۔ میری ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ اصل کنٹریبیوشن تو آپ لوگوں کا ہے، آنیسٹلی آپ نہ ہوتے تو میں کیا کر لیتا ہوں۔ بہت کچھ۔ اب چلتے ہیں جی اپنی مین سٹوری کی طرف۔ پاکستان نے اپنی ایک اسپیشل فورس بنا لی ہے جی، ایک ایسی فورس جس سے طرح نکلا ہوا ہے بھارت کا، کہ جب یہ فورس آرگنائز اس طرح سے نہیں تھی، اوورال ایک آرمی کے پاس چیز تھی، تو تب ہم نے تباہی پھیر کے رکھ دی انڈیا کی، اور اب جب یہ اسپیشلائز فورس بن جائے گی تو انڈیا کی حالت ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، بس اتنا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ انڈیا کا چپا چپا جو ہے بجا کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ کیا بننے جا رہا ہے ڈیٹیل سے بتاتے ہیں۔ اب آرمی راکٹ فورس کمانڈ بنی ہے اور نئی کمانڈ ہے، اور اب کیونکہ جو بھی جنگ ہوگی یاد رکھنا کہ فضائی ہوگی، زمینی جو جنگیں ہیں اس کا دور یا تو ختم ہو رہا ہے یا پھر آپ یہ سمجھو کہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ اب جہاں پہ بھی جنگ ہوتی ہے، آپ نے دیکھو امریکا نے ایران کے اوپر جب اٹیک کیا تو کس طرح کیا، انہوں نے جہاز بھیجے، اور امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ان کے ایڈمنسٹریشن، اس کی فوج ساری کی ساری وہاں پہ تھی، قطر کے اندر ان کا بیس تھا، اس بیس کو انہوں نے استعمال کیا، اور جو جہاز آئے ایران پہ بمباری کرنے کے لیے وہ امریکہ سے چلے، اور انہوں نے بمباری کر کے وہ امریکہ واپس چلے گئے، 24 گھنٹے کا سفر کیا ان جہازوں نے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیٹلائٹ استعمال کیا جاتا ہے، پھر یہ جو نئی ڈیوائسز ہیں ساری وہ استعمال کی جاتی ہیں، تو جو کچھ بھی ہے اب یا تو آپ نے سائبر وار لڑنی ہے یا پھر آپ نے فضائیہ کی یعنی ایئر فورس کی جنگ لڑنی ہے۔ تو اب پاکستان اس میں قدم رکھ چکا ہے، اس جنگ نے انڈیا کو بھی بتایا، ساتھ پاکستان کو بھی بتایا کہ اگر کنونشنل وار بھی ہوگی تو اب وہ فضائیہ اس کے اندر زیادہ انوالو ہوگی۔ تو یہ جو راکٹ فورس کمانڈ بنائی گئی ہے یہ ایران کے اندر ہے، اس پورے خطے میں بڑی اچھی ہے، اور ایران نے اسی کے ذریعے اسرائیل کو مجبور کیا کہ وہ جنگ بندی پہ مجبور ہو جائے، امریکہ کو درمیان میں ڈالے تاکہ یہ جنگ ختم ہو۔ اور اگر ایران کی راکٹ فورس کمانڈ نہ ہوتی تو ایران شاید بری طرح اس جنگ کا نشانہ بن جاتا۔ پھر چائنا کے پاس ہے، چائنا کے جو پاس جو راکٹس ہیں یا میزائلز ہیں وہ تو کچھ ایسے بھی ہیں جو سیٹلائٹ سے بھی ان کو وہ ہینڈل کر سکتے ہیں، اس ٹائپ کی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے جو تو ابھی انہوں نے اناؤنس نہیں کی، اور آنے والے دنوں میں وہ کریں گے۔ اور ان کے پاس ایسے جو انہوں نے جہاز بنائے ہیں جو فائٹر جیٹس ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری رپورٹس آپ بتا بھی چکے ہیں لوگوں کو کہ کس حد تک وہ چلے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رشیا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ امریکہ ہے۔ تو اب پاکستان جو اس کے اندر انٹر ہو رہا ہے، پاکستان انٹر ہو رہا ہے، تو انڈیا کو بہت زیادہ اس پہ افسوس بھی ہو رہا ہے اور تشویش بھی ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان اگر یہ کمانڈ بنا لیتا ہے تو یہ کمانڈ جو ہے مکمل طور پہ اپنی ایئر فورس کو بھی سپورٹ کرے گی اور ساتھ ساتھ انڈیا کو نشانہ بھی بنا سکے گی۔ جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ اگر اگلی جنگ ہوئی تو ہم مشرق سے شروع کریں گے، ایکسٹریم مشرق سے۔ اب ایکسٹریم مشرق سے ظاہر ہے پاکستان میزائل ہی لانچ کر سکتا ہے، راکٹس لانچ کر سکتا ہے، تو اس کے بعد پھر سینٹر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے پاکستان اس معاملے میں بہت ایکسیل کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا اس بات پہ بہت پریشان ہے، کیونکہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے پاکستان کے اس اناؤنسمنٹ کو برا سمجھا ہو۔ سب یہ سمجھ رہے ہیں جی پاکستان کا حق ہے، اگر پاکستان کے اوپر کوئی یلغار ہوتی رہتی ہے یا اس کے ڈیفنس کا ایشو ہے تو ہر ملک کو ڈیفنس کا پورا حق ہے۔ تو ساری دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا پاکستان کی اس ضرورت کو، تو اگر انڈیا کر رہا ہے تو پاکستان تو بہت آگے چلا گیا ماشاءاللہ، اور میرا خیال ہے یہ پاکستان کے لیے ناگزیر بھی ہے۔ اور اب پاکستان چائنا سے بھی مدد لے گا اس معاملے میں اور ایران سے بھی مدد لے گا، دونوں ملک جو ہیں وہ پاکستان کی مدد بھی کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے فتح سیریز کے میزائلز یوز کیے تھے، اور ساتھ یہ کہا تھا کہ ابھی ہم نے آپ کو کچھ بھی نہیں دکھایا، اور جب ہم کچھ نہیں دکھا رہے تھے اور صرف ہم نے ابھی ایک کمانڈ بنائی ہی نہیں تھی تو ہم نے یہ کچھ کر دیا، بھارت کے ساتھ اتنا زبردست پرفارمنس تھی، تو اب اس کمانڈ کے بننے کے بعد جب اسپیشلائز ہو جائے گا تو اب یقین مانیں آپ کو پاکستانی ہونے پہ فخر ہوگا کہ پاکستان ماشاءاللہ ایک اور بڑی طاقت بننے جا رہا ہے اس ڈومین میں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا چین کے سفیر نے جو آج سی پیک کا سیمینار تھا اس کے اندر انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا جی پاکستان اب تمام بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ دہشت گردی میں پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کی دہشت گردی کو ختم کرنے میں، اور یہ
پاکستان کا جو کردار ہے بڑا زبردست ہے. ساتھ انہوں نے کہا جی مہنگائی کو کنٹرول کر لیا ہے اور اب ان کے ذخائر بھی بہت اچھے ہو رہے ہیں, تو ہر چیز پازیٹیو سمت میں جا رہی ہے. تو اب آپ اس کمانڈ کو چائنیز ایمبیسڈر کی اس گفتگو کے ساتھ ملا کے دیکھیں, اور آگے چل کے ظاہر ہے آپ پھر امریکنز جو اس وقت پاکستان کے اندر آئے ہوں جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس طرف بھی آئیں گے. تو اب امریکہ کا مشترکہ اعلامیہ جو دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اندر پراپر ایک میٹنگ ہوئی ہے, اور کل میٹنگ ہوئی ہے, اور اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی تھی گریگوری کی, اور اب جو آج مذاکرات ہوئے ہیں اس کے اندر پاکستان کی طرف سے نبیل منیر تھے اور دوسری طرف سے امریکہ کی طرف سے گریگوری تھا, اور ان دونوں نے جو ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے پاکستان اور امریکہ دونوں کی طرف سے, وہ بڑا زبردست ہے. اس میں ایک تو جعفر ایکسپریس کو کنڈیم کیا گیا ہے, خوزدار کے اندر جو بچوں کی بس پہ حملہ ہوا تھا اس کو کنڈیم کیا گیا ہے, اور ساتھ ساتھ جو سیکورٹی اہلکاروں کی شہادت ہے اس کو بھی کنڈیم کیا گیا, اور ساتھ یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ ہم دونوں مل کے مقابلہ کریں گے ان لوگوں کا جو پاکستان کے اندر ابتری پھیلا رہے ہیں, پاکستان کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں, پاکستان کے اندر دہشت پھیلا رہے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی ایل اے ہو یا ٹی ٹی پی ہو, اب ان دونوں کا مقابلہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کے کرے گا. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ اقوام متحدہ کے اندر بھی ہم اپنا جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے وہ جاری رکھیں گے. اب اقوام متحدہ کے ساتھ جو تعاون ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ جو مجید برگیڈ ہے اور بی ایل اے اور ٹی ٹی پی ہے, ٹی ٹی پی تو پہلے بھی ہے لیکن یہ جو مجید برگیڈ ہے اس کے اوپر پابندی اب اقوام متحدہ سے بھی لگنے والے ہے, بی ایل اے کے اوپر بھی لگنے والی, اور اب یہ پابندی اگر لگے گی تو کوئی ملک ان کو سپورٹ نہیں کر سکے گا, کوئی ان کو ریلیف نہیں دے سکے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اب اگر امریکہ آ کے پاکستان کی مدد کرتا ہے, اور اب یہ جو مدد ہوگی بلوچستان کے اندر ہوگی, خیبر پختونخوا کے اندر ہوگی, کہ وہیں پہ دہشت گردی ہے, وہیں پہ منرلز ہیں, وہیں پہ آئل ہے, وہیں پہ سونا ہے, وہیں پہ تانبا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی امریکہ دے گا پاکستان کو, اور ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کچھ ایکسپرٹس بھی آئیں گے, اور پاکستانی فوج اور امریکن فوج جو ہے ان کے ایکسپرٹس دونوں مل کے پاکستان کے اندر ان کا کلا کما کریں گے, اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ان تمام ملکوں کے اندر جہاں جہاں سے ان کی روٹس ہے, جہاں سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے. تو یہ بڑی پیش رفت ہے, بڑی پیش رفت. آپ نے یہ دو سٹوریاں بالکل اکٹھی کر دی ہیں, ٹھیک ہے. میں اس میں تھوڑا سا چائنیز سٹوری پہ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں. چائنیز ایک امبیسڈر کا مجھے جملہ بڑا اچھا لگا ہے, اس نے کہا جی ترقی کے دوران آنے والے مسائل کا حل مزید ترقی ہے. ہاں مزید ترقی ہے, ظاہر ہے یہ ترقی یافتہ قوم کی سوچ ہے. بیسیکلی نہیں چائنیز پروورب بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ترقی جو ہے اگر اس کے راستے میں رکاوٹیں ہوں تو ان رکاوٹوں کا حل یہی ہے کہ آپ ترقی کرتے جائیں, آپ رکیں نا, آپ رکیں گے تو پھر وہ مسئلے آپ کے بڑھتے چلے جائیں گے. بلکہ جناب باجوہ کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تھی چائنیز پریزیڈنٹ کی, اور پھر عمران خان کے ساتھ بھی اس زمانے میں پرائم منسٹر تھے, تو ان کے ساتھ بھی جو ملاقات ہوئی تھی تو چائنیز پریزیڈنٹ نے کہا کہ پروگرس فرسٹ وار سیکنڈ, تو بار بار وہ کہتا رہا کہ پروگرس کرو, پروگرس کرو, پروگرس کرو, ٹریڈ کرو, ٹریڈ کرو, اکانومی پہ توجہ دو, اکانومی پہ توجہ دو. اور چائنیز ماڈل بھی یہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کسی کنفلکٹ کے اندر آج تک داخل نہیں ہوئے, وہ کسی کنفلکٹ کے اندر بھی, اور بڑے بڑے مسئلے تھے ان کا رشیا کے ساتھ پرابلم تھا, امریکہ کے ساتھ آج بھی مسئلہ ہے, برطانیہ کے ساتھ ان کا مسئلہ رہا, انڈیا کے ساتھ ان کا مسئلہ, لیکن وہ کسی جنگ کے اندر شامل نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. تو وہ یہی پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھو, پروگرس پہ توجہ دو, اکانومی پہ توجہ دو. اگر آپ کی اکانومی بہتر ہوگی ان ساری چیزوں سے, ان سارے مسئلوں سے نکل جاؤ گے. چوہے صاحب, پاکستان کو کون سا ملک سب سے بہتر جانتا ہے, جو سب سے قریب ترین ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا ڈی این اے پتہ ہے اسے؟ وہ چائنیز, ظاہر پاکستان نے بڑا کام کیا ان کے ساتھ. انہی کا جملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان اب بیرونی چیلنجز کا بہتر مقابلہ کر سکتا ہے. کچھ تو ایسا ہے جو انہیں پتہ ہے اور باقی دنیا کو نہیں پتہ, چاہے وہ چائنیز نے مل کے ڈیولپمنٹ کی ہے پاکستان کے, پاکستان کے انڈیجنس ہے. یار یہ جو جنگ ہے نا, اس سے بہت ساری چیزیں ری شیپ کر دی ہیں. پاکستان کا وقار دوبارہ ابھرا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھ لو پاکستان صرف ریجنل لیول کا ایک ملک رہ گیا تھا, وہ زیادہ سے زیادہ ڈومیسٹک مسئلوں میں پھنسا ہوا تھا. انڈیا کے ساتھ کچھ کنفلکٹ ہو جاتا, یا پھر اس کو افغانستان کے ساتھ نتھی کیا جاتا تھا, افغانستان کی فہرست میں شامل کیا جاتا تھا, افغانستان اینڈ پاکستان. اب اس سے پہلے آپ دیکھ لو پاکستان کے پاس کتنا, کبھی سینٹو کا ممبر رہا ہے, کبھی سیٹو کا ممبر رہا ہے, کبھی نیٹو کا ممبر رہا ہے. بڑے بڑے کنفلکٹ جو تھے نا اس کے اندر پاکستان کا نام ہوتا تھا. افغانستان وار ہے, ایران کا مسئلہ ہے, پھر عراق کا مسئلہ ہے, پھر سعودی عربیہ کا مسئلہ ہے, پھر امریکہ کا مسئلہ ہے, پھر چائنا کا مسئلہ. تو بڑے بڑے جو کنفلکٹ تھے دنیا کے, اس کے اندر پاکستان کا نام آتا تھا کہ یہ جو پاکستان ہے اس کا ووٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کی مدد حاصل کرنی چاہیے. لیکن پھر جو دہشت گردی کی جنگ تھی اس میں پاکستان کا کردار محدود ہوتے ہوتے صرف نیشنل لیول تک رہ گیا. ہم صرف اپنے مسئلے
उन्हीं के अंदर फंसते चले गए। अब ये जो जंग है इससे दोबारा मौका दिया है कि पाकिस्तान फिर बैन अवी सतह पर उभरा है और पूरी दुनिया अब इसका एहतराम करती है, इज्जत करती है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन जो तो मेरा ख्याल है इस ब्लेसिंग का फ़ायदा पाकिस्तान को उठाना चाहिए। लेकिन ये जुमला उससे ज़्यादा गहरा है। ये कोई इंटरनल बात है जो मुंह पे नहीं बता रहा चाइना कि पाकिस्तान क्या कुछ ले चुका है। मैं मिलिटरीली बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि सारी जंग के दरमियान पाकिस्तान ने जो डिलीवर किया ना वो चाइना की भी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के था। बल्कि चाइनीज़ एयरफोर्स चीफ यहाँ पे आया और उसने पाकिस्तान से पूछा कि यार आपने किया कैसे, अमेरिकन से पूछा कि किया कैसे। ब्रिटिश इंग्लैंड के अंदर जब हमारे एयर चीफ गए तो वहाँ पे बार बार ये पूछ रहे थे कि आप लोगों ने किया कैसे, क्योंकि ये पूरी एक नई वार हिस्ट्री लिखी गई है पाकिस्तान के अंदर। कभी दुनिया की एयरफोर्स ने ये नहीं किया जो पाकिस्तान ने किया। ये बीवीआर की पहली वॉर थी, किसी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। एक्सपेक्टेशन नहीं। चलें चौधरी साहब, आपके फेवरेट टॉपिक पे आ जाऊं फिर मैं। आज तो मैंने बात करनी है आपसे। ठीक है चलें अब चलते हैं जी। इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, इंतहाई घटिया टॉपिक जिसमें हम बात करने लगे हैं बॉलीवुड के अदाकार। ठीक है, वैसे तो बहुत जैसे कहते हैं ना उनका दिखाने का फेस और होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मोदी गवर्नमेंट आने से, ये गोबर गवर्नमेंट आने की वजह से उनके दिमाग हो चुके हैं बिल्कुल ख़राब। जैसे कल हमने आपको बताया था कि वो बंकर बस्टर तो बना नहीं सकते, वो गोबर बस्टर ही बम कोई बनाएंगे। तो ये गोबर बस्टर टाइप ही लोग हैं जो बकवास कर रहे हैं। इसने एक फजूल तरीन बात की है पाकिस्तान के मुतालिक, मिथुन चक्रवर्ती की बात कर रहा हूँ। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बीजेपी क्या है और जो मैं बोलता हूं इनके मुतल्लिक, जो इन्हें मैं आज तो इनका स्पेशल नाम मैं दे रहा हूं ना कि ये मूत्रवासी हैं, ये वाकई हैं। यार नहीं ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूं। देखो मैं बार बार आपको रोकूंगा। नहीं चौधरी साहब आज नहीं। देखो आप बाज नहीं आओगे, मुझे पता है। नहीं मैं आप भी बड़े कमिटेड हो इमरान खान की तरह। हाँ मैं हूँ, इस मामले में हूँ, मुझे कोई इशू नहीं। अब आप ये स्टोरी जब बताएंगे तो उसके बाद लोग खुद इस पर रद्द-ए-अमल देंगे मिथुन चक्रवर्ती ने क्या किया। अब देखिए मिथुन चक्रवर्ती अदाकार हैं और हमने भी उनकी फिल्में देखी हुई हैं, आपने भी देखी होंगी, लोगों ने भी देखी होंगी। और बेचारा बुजुर्ग हो गया, बाबा हो गया, और उसकी जो वीडियो आई है, कोई ज़ाहिर जर्नलिस्ट उनसे सवाल कर रहे थे, टोपी उन्होंने पहनी हुई थी और लागर भी है, कमज़ोर भी है, तो बूढ़ा आदमी है। बूढ़ा आदमी अगर इस किस्म की फजूल बात कर जाए तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। बात बताएं अच्छा, मिथुन चक्रवर्ती से सवाल किया कि जी पाकिस्तान कह रहा है जी कि अगर डैम बनाए तो हम उसे मिसाइल मार के तोड़ देंगे, या बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि अगर उन्होंने डैम बनाया तो हम 6 के 6 दरिया उनसे छीन लेंगे। तो उसमें मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि पहले तो अगर ऐसी कोई हरकत हुई तो हमारी खोपड़ी सटक जाएगी और हम उसके बाद ब्राह्मोस मारते जाएंगे, ब्राह्मोस बहुत मारेंगे हम। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये उससे भी काम ना चला तो फिर हम एक डैम बनाएंगे, उस डैम में 1 अरब 40 करोड़ जो इंडियंस हैं वो वाशरूम करेंगे। मैं यार अल्फाज नहीं बयान करना चाहता। और उसके बाद हम डैम के जो गेट हैं वो खोल देंगे और पाकिस्तान बह जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये आइडिया जो है ना ठीक नहीं है। जितना भी आप पेशाब कर लें इतना भारी इकट्ठा नहीं हो सकता। अब मैं देखो मुझे भी आपने घसीट लिया यार कसम से इस वाहियात काम में। तो इतना मेरा नहीं ख्याल कि वो पानी इकट्ठा कर सकेंगे। और दूसरी बात ये आइडिया बड़ा वाहियात है क्योंकि उसके लिए 1 अरब 40 करोड़ लोगों को बार बार एक ही जगह पे जाना पड़ेगा और इतनी लंबी लाइनें लगना और फिर अपनी बारी का इंतजार करना वेरी डिफिकल्ट है यार। वैसे ऑनेस्टली आपने मुझे भी घसीट लिया। वैसे मैं बात बताऊं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं इंडियंस के लिए, वैसे भी रेलवे की पटड़ियों पे जाते हैं यार, फिर जाते हैं तो डैम पे आना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इनका सबसे बड़ा मसला ही वॉशरूम है क्योंकि होते ही नहीं इनके घरों। लेकिन यार मसला ये है कि मिथुन चक्रवर्ती साहब जो ना बड़े अदाकार हैं और बड़ी दुनिया उनको देखती है। मेरा ख्याल है उनको ये मोदी साहब की ज़ुबान नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी लोग रंगे गए हैं। मुझे लगता है आरएसएस जो है ना उसके रंग में रंगे गए हैं। अब सबकी मत मारी गई और सभी इस किस्म की फजूल और वाहियात हरकतें कर रहे हैं, वाहियात बातें कर रहे हैं। लेकिन आइडिया बड़ा बुरा है ये मिथुन चक्रवर्ती साहब को और नया आइडिया लगाएं। इसमें दम नहीं है, इसमें जान नहीं है, आप ये कर नहीं सकेंगे। बड़े अदाकार और घटिया इंसान है बहुत। अब चलते हैं जी अगली टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है जी भारतीय औकात आपको बताने लगे। ये जो धमकियां दे रहे हैं ना, अब ये इन धमकियां देने वालों की वैसे इंडियन के एक्सपर्ट हो गए। वैसे इंडियन एक्सपर्ट आपको कहा जा सकता है, इंडियन अफेयर्स के एक्सपर्ट। वाकई वजीर अमूर इंडिया भारत। बिल्कुल से शुक्र आप यहीं तक रहे, आगे आपने स्पेशल वर्ड नहीं लगा दिया। अच्छा अब चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही भारत जो धमकियां देता है, ये खाक जंग लड़ेंगे ये घटिया लोग जो हैं, इनके अपने फौजियों के साथ ये क्या कर रहे हैं। मैं फौजियों की रिस्पेक्ट करता हूं। हम पहले कहते हैं कि हम
کبھی کسی کی فوج کو گالی نہیں دیتے. جو بھی کوئی فوجی ہوگا وہ اپنے بارڈر پہ کھڑا ہو کے اپنے ملک کی حفاظت کر رہا ہے اور وہ بندہ قابل احترام ہے. اور ہم آپ کو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ دشمن فوجی کو بھی آپ گالی دیں, لیکن یہ جس طرح کی قوم ہے یہ ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ ہم ان کے خلاف کچھ نہ کچھ بولیں. انڈین بھارتی فوجی کیا کر رہے ہیں یہ ڈیٹیل سے سٹوری آپ کو بتاتے ہیں. اب دیکھیں کلگام ایک جگہ ہے کشمیر کے اندر, وہاں پہ انڈین نے ایک آپریشن کیا تھا اور اس کے اندر ایک کرنل لیول کا آفیسر تھا, ان سب کا جو ایس او تھا, سی او ہوتا ہے نا کمانڈنگ آفیسر, وہ تھا. اور اب 12 دن یہ آپریشن چلتا رہا اور حریت پسند جو لوگ تھے ان کے خلاف یہ آپریشن تھا. اب جو حریت پسند ہیں کشمیری وہ تو ان کا حلقہ ان کا توڑ کے نکل گئے, ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے, کوئی ایسا مجاہد نہیں ہے جس کو یہ گرفتار کر سکے ہوں یا پکڑ سکے ہوں یا جس کو نشانہ بنا سکے ہوں یہ. اور ان کے اپنے جو ہے 9 فوجی اس کے اندر مارے گئے ہیں اور 14 زخمی ہیں, جن کے اندر کرنل صاحب خود جو سی او ان کے وہ بھی زخمی ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد ایک جو فوجی تھا اس کا کوئی آخری پیغام ہے جو اس وقت انڈیا کے اندر بہت ڈسکس ہو رہا ہے. اس نے کہا جی کہ یہاں جس جگہ پہ ہم ہیں 5 دن سے ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا اور ہم مٹی کھانے پہ مجبور ہو گئے ہیں. تو اب میرا خیال ہے مودی صاحب کے لیے یا انڈین ڈیموکریسی کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اگر وہ اپنے فوجیوں کو آپریشن کے لیے بھیج رہے ہیں اور پیچھے سے انہوں نے کمک کا بندوبست نہیں کیا ہوا, کوئی سپلائی چین نہیں بنائی ہوئی اور وہ بیچارے مٹی کھانے پہ مجبور ہو گئے ہیں, تو میرا خیال ہے مودی صاحب کو اب اپنا چہرہ عوام کو نہیں دکھانا چاہیے. ڈوب مرنے کا مقام ہے اور فوج کو بھی ڈوب مرنے, ان کے لیے بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ کس جنگ میں پڑے ہوئے ہیں جس میں اسٹیٹ پیچھے ہے ہی نہیں آپ کے, اور وہ آپ کو کھانا بھی سپلائی نہیں کر سکتی, راشن بھی سپلائی نہیں کر سکتی, یا کوئی سپلائی چین ہی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ کو جہاں پہ آپ مقابلہ کر رہے ہیں دشمن کا وہاں پہ کہیں نہ کہیں ایمونیشن آپ کو پرووائڈ کیا جائے, پانی آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے, خوراک آپ کو پرووائڈ کر دی جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈین آرمی کے اندر بہت کریکس ہیں اور بہت سارے ایسے ان کے مسئلے ہیں کہ جو اس طرح کے قسم کے جو آپریشن ہے اس کے بعد سامنے آتے ہیں اور کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور پھر پوری قوم جو ہے وہ شرمندہ ہوتی ہے. میرا خیال ہے انڈین جو قوم ہے, انڈین نیشن ہے, اس کو ہاتھ جوڑ کے ان فوجیوں سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکے, ہم آپ کو کھانا نہیں کھلا سکے اور مٹی کھانے پہ آپ مجبور ہو گئے. تو یہ ہے انڈین فوج, اور وہ مقابلہ پاکستانی فوج کا کرنا چاہتی جس کے پیچھے اس وقت 25 کروڑ عوام کھڑے ہیں. جی تو جتنے بھی سیاسی حالات ہوں, جیسے بھی خراب ہوں, اچھے ہوں برے ہوں, لیکن قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یہ پاکستان کا کمال ہے اور میرا خیال ہے انڈیا کو پاکستان سے یہ سیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. جی ہماری فوج ماشاءاللہ جی اس معاملے میں بہت بلیسڈ ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہوا ہے کہ ہمارا فوجی جب بارڈر پہ لڑ رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے والے جو کمانڈرز ہوتے ہیں انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو فوجی ہمارے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے بیٹھا ہے اسے سہولت ہم نے کیسے دینی ہے, اور کبھی اس کی سپلائی چین میں, اس کی خوراک میں کبھی کسی چیز میں کمی نہیں آتی ہے. پاکستان کا ترہ امتیاز ہے. تو آپ کے اور ہمارے لیے خوش ہونے والی بات ہے اور بھارت کے لیے سوچنے والی بات ہے کہ مودی صاحب کو خود تو پینے کے لیے گاؤ کولا مل جاتا ہے لیکن کھانا کسی اور کو بھی پہنچانا ہوتا ہے. یہ بھی ذرا دیکھ لیا کریں. تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.